نجاست کی تیسری شکل جس کو آج امت ویسے ہی بھول گئی ہے، ولوغ الکلب فی الاناء، کتا جب کسی برتن میں منہ ڈال دے، زبان ڈال دے، وہ برتن ناپاک ہے، وہ برتن پلید ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ ہر چیز، لباس ہو، بدن ہو، برتن ہو یا زمین ہو، عمومی اصول یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، لیکن اگر کتے کی زبان کسی برتن کو لگ گئی ہے اور اس کا منہ برتن میں چلا گیا ہے تو جب تک 7 مرتبہ نہیں دھویا جاتا وہ برتن پاک نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا اولاہن بالتراب او اخراہن، جب تک مٹی کے ساتھ اس کو مانجا نہیں جائے گا وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، 279 نمبر روایت، کہ جس برتن میں اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جس برتن میں کتا منہ ڈال دے وہ ناپاک ہے، پلید ہے۔ اس نجاست کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاغسلوہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اور بطور نصیحت میں یہ حدیث بھی پیش کرنا چاہوں گا، آج امت یہ سبق کیوں بھولی ہے؟ آج ذوق کیا ہے؟ بس جی بچہ ضد کرتا ہے کہ ڈاگی لینا ہے، بس جی بچہ ضد کرتا ہے کہ یہ جو فلان جگہ پہ سفید رنگ کا ڈاگی ہے نا وہ نہیں ہوگا تو میں نے پڑھنے نہیں جانا۔ یہ ذوق کیوں ہے بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتنى كلبا الا كلب الصيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان۔ شوق اور ذوق کی بنیاد پہ جو کتا ایک دن اپنے گھر میں رکھ لے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ہر روز ضائع ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہ ثابت کوئی کرے کہ میری نیکیاں 2 احد پہاڑ جتنی ہیں۔ یہ ذوق مسلمانوں کے ذوق نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ 7 مرتبہ جب تک دھویا نہیں جائے گا پاک نہیں ہوگا۔ تو جو ہر وقت جھولی میں بیٹھا رہے اور پرواہی نہ ہو کہ کہاں اور کہاں منہ ڈال رہا ہے، اور سچ کہا جس نے کہا جب انسان دین کی خدمت نہیں کرتا تو اللہ پھر کتوں کی خدمت اس سے کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے جانوروں کی اور درندوں کی خدمت کرواتا ہے۔ کچھ تو کرنا ہی ہے نا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔